subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اب ہم اصل سوال کی طرف پھر لوٹتے ہیں. ہم نے مانا کہ حضرت مہدی کے ساتھ 3 طرح کی قوتیں، طاقتیں ہو جائے گی. نمبر 1 صالح اور قابل مسلمان. نمبر 2 نیک بخت یہودی، ان کا سرمایہ اور علم. نمبر 3 سعادت مند عیسائی اور ان کا تجربہ اور ٹیکنالوجی. پھر خود حضرت مہدی کی قابلیت، ذہانت، جرأت اور ان کے ساتھ غیبی ہدایت، یعنی ہر موقع پر درست فیصلے کی صلاحیت بھی ہوگی. لیکن اس سب کے باوجود 7 سال کے قلیل اور معمولی عرصے اور مدت میں آخر کس طرح وہ طاقت کے ان پہاڑوں کو جگہ سے ہلا سکیں گے جو گزشتہ 200-300 سالوں میں مغرب نے تھپی لگا کر کھڑے کیے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ظاہر میں سنت کی کامل اتباع اور باطن میں رب تعالیٰ سے کامل تعلق کی برکت سے اللہ پاک ان کی جد و جہد اور جہاد و قتال میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ کائنات میں کار فرما غیبی قوت طاقت ان کے ساتھ ہو جائے گی. مغرب کی دجالی طاقت محض مادہ پرستی پر مبنی ہے. مادہ اللہ کی نظر میں پست اور حقیر چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں کہ وہ حقیر اور نفس پرست لوگوں کو یہ حقیر چیز دے دے. اس کے مقابلے میں حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوگی. ان کو غیر معمولی کراماتی اور معجزاتی طاقت دی جائے گی. دنیا کے ختم ہو جانے کا وقت قریب ہے، اس لیے میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پر عمل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں. بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے سے اقتباس ہے. حضرت مہدی کو اللہ تعالیٰ ایک رات میں صلاح کے بلند مقام تک پہنچا دیں گے. حدیث شریف میں ہے حضرت مہدی کے خلاف نکلنے والا لشکر، جس کا سربراہ سفیانی نام کا شخص ہوگا، زمین میں دھسا دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70,000 افراد اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کر لے. چنانچہ مجاہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ سے لڑیں گے اور نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی. صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے شہر پناہ کا ایک حصہ گر جائے گا. اس روایت میں ایک لفظ 70,000 من بنی اسحاق آیا ہے، یعنی بنو اسحاق میں سے 70,000 مجاہدین. اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں بنی اسماعیل مراد ہیں، تاہم مسلم شریف کے تمام نسخوں میں من بنی اسحاق ہی وارد ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال القاضی كذا هو في جميع اصول صحيح مسلم من بني اسحاق. قال بعضهم المعروف المحفوظ من بني اسماعیل.
وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطنية۔ قاضی عیاض نے کہا ہے من بنی اسحاق کا لفظ ہی مسلم کے تمام نسخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور و مستند بات یہ ہے کہ مراد من بنی اسماعیل ہوں، چونکہ اس معنی پر حدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منشا بھی یہی ہے، چونکہ ان سے مراد عرب ہے اور مدینہ سے مراد قسطنطنیہ ہے۔ بنی اسماعیل کے لیے بنی اسحاق کا لفظ لانے کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بنی اسماعیل کے چچا ہیں اور ام الرجل سنو ابی، چچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے کہ قانون کے مطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کو اس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی اسحاق سے مراد وہ افراد ہوں گے جو اس زمانے میں مسلمان ہو کر لشکر مہدی میں شامل ہو جائیں گے، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنی اسحاق ہی درست ہیں اور اس سے مراد پٹھان ہیں، کہ مؤرخین کے ایک طبقے کے مطابق نسلی طور پر یہ اہل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ ایک اہم وضاحت پھر یہ بھی دیکھیں کہ حدیث شریف میں ہے نہ اسلحہ سے لڑیں گے نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی، نہ اسلحہ سے لڑیں گے نہ تیر پھینکنے کی نوبت آئے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جو بہترین وسائل دستیاب ہوں انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں۔ آگے ایک وقت پر اللہ پاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدا فرمائیں گے۔ یہ بات اس وقت اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد دجال اور اس کی یہودی فوج امریکن اور اسرائیل آرمی کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کو دیکھتے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرار ہوگا، بھاگے گا، اس کی ساری شیطانی اور مادی طاقتیں سلب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور شام تک ہر پتھر پکار کر مجاہدین سے کہے گا اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، اسے آ کر ختم کر دے۔ اب بتائیے، جب دجال ان کو دیکھتے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، شاید وہ $6 ملین مین کی طرح جزوی طور پر دانت پر مشتمل انسان ہوگا۔ فتنہ پرداز یہودی مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہو جائیں گے، تو ایک دن میں کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہوگی جو اہل حق کو حاصل ہو جائے گی؟ اگر آپ اس امر کی اس بات کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقویٰ اور جہاد کے بل بوتے پر غیبی قوت کمزور اور ناتواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوگی اور باطل کی مادی طاقت کو پگھلا ڈالے گی، لہذا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے، لیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سکتی ہیں علامات قیامت مصنفہ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب میں الدر المنصور کے حوالے سے یہ حدیث موجود ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی آنکھوں اور ٹانگوں کے درمیان سے تاریکی اندھیرا ہٹ جائے گا، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہوں۔ تم 3 صورتوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، اللہ
دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسمان سے نازل کر دے۔ نمبر 2، ان کو زمین میں دھسا دے۔ نمبر 3، یا ان کے اوپر تمہارے اسلحے مسلط کر دے اور ان کے ہتھیاروں کو تم سے روک دے۔ مسلمان کہیں گے، اے اللہ کے رسول، یہ آخری صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب، ہمارے دلوں کے لیے زیادہ طمانینت کا باعث ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ چنانچہ اس دن تم بہت کھانے پینے والے اور ڈیل ڈول موٹے فربے یہودی کو بھی دیکھو گے کہ ہیبت اور ڈر کی وجہ سے اس کا ہاتھ تلوار نہ اٹھا سکے گا۔ پس مسلمان پہاڑ سے اتر کر ان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور دجال جب عیسیٰ ابن مریم کو دیکھے گا تو شیشے کی طرح پگھلنے لگے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے جھالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ اب بتائیے، جب نتیجہ ہی تقویٰ اور جہاد مسلسل کی برکت سے دشمن کے ہتھیار ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل لمبی جدوجہد کوشش کے بعد انہیں یہود پر مسلط کیے جانے پر موقوف ہیں، تو پھر اس بات پر افسوس کا کیا فائدہ کہ دشمن کے پاس یہ ہے اور وہ ہے، اور اس پر دل جلانے سے کیا حاصل ہے کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سسٹم ہمارے پاس نہیں، یا ہم اتنے فیٹ اونچی اڑان نہیں بھر سکتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع سے دستیاب اور وسائل کو لے کر کام جاری رکھنا چاہیے، اور بس مادی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس پر فکر مند ہونے کی کہ ہم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر غلبہ پائیں گے۔ ہاں، اس پر ضرور فکر مند ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہو رہی، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا وقت ہے، یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں، یہ یہودیوں کے کل خاتمے کا وقت ہے۔ تقویٰ عمل میں ہے، نہ اخلاق اور برتاؤ میں۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رات کو مسلح اور دن کو گھوڑے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد، شب زندہ دار اور دن کے وقت شہ سوار کتنے ہیں؟ جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پروپیگنڈے سے کوئی متاثر تو نہیں ہو گیا؟ حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو آخری وقت تک ساری دنیا کی مخالفت و ملامت کی پرواہ کیے بغیر جہاد کی بابرکت سنت پر ڈٹے رہیں گے۔ جہاد کی جسمانی، ذہنی، نظریاتی، عسکری تربیت سے تو کوئی غافل نہیں۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہ لوگ نہیں چل سکیں گے جنہیں جان و مال، عیش و آرام، گھر بار، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے سے روکتی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قتال کرتی رہے گی اور غالب رہے گی۔ فرمایا، پھر ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، تو ان کا امیر کہے گا، آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے، نہیں، بلکہ تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر ہیں۔ چنانچہ امتی آگے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھائے گا تاکہ ختم نبوت کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ اس امت کی عند اللہ عزت و اکرام کی وجہ سے ایمان والوں کو چاہیے کہ خود کو اس وقت کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لے جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جا پائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ عین وقت پر تو جب بنجارہ لاد چلے گا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ۔